حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ ہلکی اور سب سے زیادہ مکمل نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنی انگلیاں کھلی رکھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح اٹھاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی نجات جائے گی، ایک آگ سے نجات، دوسری نفاق سے نجات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے اور اس کی پھونکوں یعنی خیالات سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا کرتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے سنا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز بلند کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت حلب تائی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری امامت کرتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھکنے، اٹھنے، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہتے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے، گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی طرح بنایا اور انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے تو اس کا رکوع پورا ہو گیا، اور یہ سب سے کم تعداد ہے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا، اور یہ سب سے کم تعداد ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اور جب بھی رحمت کی کسی آیت پر پہنچتے تو ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب عذاب کی کسی آیت پر آتے تو ٹھہرتے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی اور کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ریشمی کپڑوں اور سونے کی مناہی صرف مردوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری بدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا فرماتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمان کے برابر، زمین کے برابر، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے برابر، اور اس کے بعد ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، کہے تو تم ربنا ولک الحمد، ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں کہو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق آ گیا
تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی ناک اور پیشانی خوب اچھی طرح زمین پر جماتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں کندھوں کے بالمقابل رکھتے۔ حضرت ابو اسحاق سبیعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اپنی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 جوڑ بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں پاؤں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اعتدال کرے اور اپنے ہاتھ کو کتے کی طرح نہ بچھائے، یعنی ہاتھ کی کوہنیوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ لگائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنے اور دونوں پاؤں کو کھڑا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے، جب سجدہ کرتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو آپ کی نماز تقریباً برابر ہوتی تھی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی پیٹھ سجدے کے لیے اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے۔ آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدہ کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں، اور وہی چیز ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تم دونوں سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرو۔ اقعاء خاص طریقے سے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اقعاء کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ دونوں سرین یعنی پیٹھ زمین سے چپکے ہوں اور دونوں رانیں کھڑی ہوں اور دونوں ہاتھ زمین پر ہوں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان قدموں کو کھڑا کر کے سرین یعنی پیٹھ کو دونوں ایڑیوں پر رکھ کر بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے ٹوٹے کام بنا دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلوؤں سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھنے کی صورت میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھٹنوں سے ان پر سہارا لے کر مدد لے لیا کرو۔ حضرت مالک بن حویرث لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ آپ اچھی طرح بیٹھ نہ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں قدموں کے سروں یعنی دونوں پیروں کی انگلیوں پر زور دے کر اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھیں تو یہ دعا پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنت یہ ہے کہ تشہد آہستہ پڑھا جائے یعنی ہلکی آواز میں پڑھا جائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مدینے آیا تو میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھے تو آپ نے اپنا بایاں پیر بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور اپنا دایاں پیر کھڑا رکھا۔ ابو حمید بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پیر بچھاتے اور اپنے دائیں پیر کی انگلیوں کے سروں کو قبلے کی طرف متوجہ کرتے اور اپنی داہنی ہتھیلی داہنے گھٹنے پر اور بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے یعنی شہادت کی انگلی بلند کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کی قریب والی انگلی اٹھاتے اور اس سے دعا کرتے یعنی اشارہ کرتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر پھیلائے رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے چہرے کے سامنے
दाहिनी तरफ थोड़ा सा माइल होकर एक सलाम फेरते। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो इस कदर ही बैठते जितनी देर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलाम है, तुझसे ही सलामती है। ए बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले, तू बड़ी बरकत वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तेरा रब जो इज़्ज़त वाला है हर उस चीज़ से जो लोग बयान करते हैं, और सलामती हो रसूलों पर, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद ये दुआ पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीत, व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुअतिया लिमा मनाता वला यनफउ ज़ल जद्दी मिनका ज़ल जद्द। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी के लिए है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। वही ज़िंदगी और मौत देता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो तू दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे तू न दे उसे कोई देने वाला नहीं, और तेरे आगे किसी रुतबे वाले का कोई रुतबा नहीं। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से पलटने का इरादा करते तो 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते और फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलाम है, तुझसे ही सलामती है। ए बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले, तू बड़ी बरकत वाला है। हज़रत कबीसा बिन हुल्ब अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमामत फरमाते तो सलाम फेरने के बाद अपने दोनों तरफ पलटते थे, यानी कभी दाएं और कभी बाएं जानिब।